أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل عباسی ہلز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو سورۃ الم نشرح کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس کا شمار قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی 94 صورت ہے اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ہر صورت کے اپنے اپنے فضائل اور برکات ہیں، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے بھی بہت سے فضائل اور برکات ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اپنے اندر بے شمار برکات لیے ہوئے ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی برکات کیوں نہ ہوں، اور یہ کلام جس ہستی پر نازل ہوا ان کی وجہ سے اس ہستی کا نظام پیدا کیا گیا۔ تو ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کو سورۃ الم نشرح کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور روحانی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اور اس کو میں نے خود بھی آزمایا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد اور برکات ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ یعنی فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور بیل آئیکن کو دبانا یعنی پریس کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کریں۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سورۃ الم نشرح بہت ہی کمال کی صورت ہے، اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ بھی اس سورہ مبارکہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ تجربات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو لوگوں نے آزمائے ہیں۔ ان میں سے ایک تو لوگوں کا بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے، اور اس کو میں نے بھی آزمایا۔ ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ٹریفک بہت زیادہ جام تھا۔ میں نے سورۃ الم نشرح 3 مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند ہی منٹوں میں ٹریفک کھل گئی، یعنی جو گاڑیوں کا رش تھا وہ ختم ہو گیا اور میں اپنی منزل پر وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اس طرح اگر مارکیٹ میں رش ہو تو اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے آپ کو رش یا ہجوم کی وجہ سے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ پیدا کر دے گا، اور اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے دور ہو جائے گا۔ اور جب آپ کہیں کسی کام سے بچ جائیں تو اس سورہ مبارکہ کو 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین اور سامعین، یہ سورۃ مبارکہ یعنی الم نشرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو اپنی پریشانیوں اور مشکلات میں یقین کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس سورۃ مبارکہ کے کرشمات ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے، قرآن پاک کے جتنے بھی وظائف ہیں ان میں سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی سب کو اجازت عام ہے۔ بچوں پر الم نشرح صبح و شام 21 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ماں یعنی مدر دم کر دے، بہت پرتاثیر ہے۔ جب بچہ پڑھنے بیٹھے 3 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھ لے، اور اگر آپ کسی چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تو آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یاد رہے تو 3 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھیں، انشاءاللہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو یاد رہے گی، یا جب بھی اس کا صحیح وقت ہوگا تو رب کریم آپ کو یاد دلا دے گا۔ تو یہ صورت حافظے کے لیے، یادداشت کے لیے، بچوں کے تعلیمی کیریئر کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے یہ سورت مبارکہ بہت زیادہ مفید ہے اور مجرب بھی۔ سورۃ الم نشرح حافظہ کو کھولنے دینے والی ہے، اور جن کی زبان اڑتی ہے اور بولنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس سورہ مبارکہ کو 21 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زبان اڑنا یعنی آپ کا توتلا پن ختم ہو جائے گا۔
اور یہ سورہ مبارکہ دل کھولنے والی ہے۔ جن کا دل نیکی کی طرف راغب نہ ہو تو وہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا دل نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے تو گردوں پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گردوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کامل ایمان اور اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھنا ہے۔ ہم نے اللہ پر کبھی یقین نہیں کیا، جس دن اللہ پر یقین ہو گیا اس دن بات بن جائے گی۔ اصل چیز تو مانگنا، گر گرانا، اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر بیکاری بن کر مانگنا ہے، تو اللہ پاک ضرور دیتے ہیں۔ جب ہم بیکاری یا ان سے گر گرا کر یا کم از کم آنکھوں میں آنسو لا کر ان سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگ، میں تو دینے والا ہوں، تو یہ ہے جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو ٹریفک جام ہے تو اس سورۃ مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹریفک چند منٹوں میں ہی کھل جائے گی۔ اور اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے یا گھر میں کوئی اور پریشانی یا مشکل ہے تو اس سورۃ مبارکہ کو آپ 7 یا 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ سورۃ مبارکہ گردوں کے علاج کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے اور دل کے شرحانے وغیرہ کھولنے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تاکہ آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں۔ اور اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے 7 یا 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ جو اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا اور تم پر سے بوجھ ہی اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے مسلمانوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔